4 دن بچے ہیں، حضور دنیا سے جانے والے، مرض کا یہ عالم، تکلیف حد سے زیادہ گزر گئی۔ اب حضور جو بیمار ہونے کے بعد مسجد نبوی شریف آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اب مسجد کے آنا چھوڑ دیے، کیا تکلیف کا عالم رہا ہوگا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور نے وفات سے پہلے 4 دن تک مسجد تشریف لاتے رہے، لیکن جب 4 دن بچے تو اس دن بھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں والمرسلات والفجر والعاصفات عصفا، یہ سورت آپ نے جو ہے تلاوت فرمائی۔ پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ کی تکلیف جو ہے بڑھتی چلی گئی، تکلیف اس قدر بڑھتی چلی گئی، آقا کریم تکلیف میں ہے، عشاء کی نماز کا ہو گیا، حضور کو خبر نہیں، تکلیف کی حالت میں ہے۔ آقا کہتے ہیں عائشہ کیا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا؟ تو عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں آ گئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا میرا جب صحابہ انتظار کر رہے ہیں تو لاؤ پانی، کم از کم پانی کے سہارے بخار تو دور ہو جائے۔ پانی لایا جاتا ہے بھر کے، ایک مرتبہ ڈالا گیا، پھر تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی، پھر طبیعت بگڑ گئی، پھر کہا عائشہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ حضور ابھی تک نہیں پڑھے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر پانی ڈالا گیا، تھوڑی راحت محسوس ہوئی، پھر تکلیف ہوئی، اس طرح سے 3 بار ہو گیا۔ صحابہ کرام حضور کا انتظار کرتے رہے، آخرکار حضور نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز پڑھائے۔ ایک روز بلال حبشی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ الصلاۃ جامعۃ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا بلال میری طبیعت زیادہ علیل ہے، میں جا نہیں سکتا، ایسا کرو ابو بکر کو حکم دو کہ نماز کے لیے آگے جائیں مصلی پر۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی نے جب اس کلام کو سنا کہ حضور نے کہا کہ اب میں نماز کے لیے مصلی پہ جا نہیں سکتا ہوں، حضرات بلال حبشی کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ قیامت کا پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑا ہو۔ حضرات محترم بلال حبشی جو ہے ایک وجد کے عالم میں آ گئے، کہنے لگے ہائے افسوس، میں کس کے سامنے جا کے فریاد کروں، کس کے سامنے جا کے اپنی غم کی داستان سناؤں۔ ہائے افسوس، میری جان میری ماں نے اگر مجھے دنیا میں بھیجا نہیں ہوتا تو میں اس تکلیف کو نہ دیکھتا، یا اللہ اس دن سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیا ہوتا تو آج میں سرکار کو اس عالم میں نہ دیکھتا۔ حضرت محترم حضرت بلال حبشی رو رہے ہیں، بلال حبشی روتے روتے ابو بکر کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ابو بکر سرکار نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا ہے۔ جب ابو بکر نے سنا کہ حضور مصلی پہ نہیں آ سکتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، تمام صحابہ کرام جو ہے ایک وجد کے عالم میں آ گئے، زاروں قطار رونے لگے، سب روز جو ہے شوق ہونا کرنے لگے۔ اتنے میں سرکار عالم دو عالم آتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ معاملہ کیا ہے، یہ صحابہ کرام رو کیوں رہے ہیں، یہ شوق ہونا کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ بتایا گیا حضور آپ مصلی پہ تشریف نہیں لائے، اسی وجہ سے آپ کے غم میں رو رہے ہیں۔ تب حضور نے تمام صحابہ کو جمع کیا، کہا اے میرے صحابیوں اب میرے دنیا سے جانے کا آخری وقت آ گیا ہے، میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بعد تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا، میرا خلیفہ اللہ ہے، یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں اللہ کے سپرد کر کے، اس سے ڈرتے رہو گے تم کامیابی کامرانی پاؤ گے۔ حضرات آج کل کے نام نہاد شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بلا فصل امامت کے مستحق علی ہے، وہ سن لیں حضور پاک کی حدیث ہے مر ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے اپنے ارشاد سے حضرت ابو بکر صدیق کو امام سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضرت پیارے مصطفیٰ نے جب ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تو میں وہاں پر موجود تھا، وہیں پر میں موجود تھا، میں اچھا تھا، میری طبیعت خراب نہیں تھی، میں لاغر کمزور نہیں تھا، میں صحت و تندرست تھا، میں اچھا تھا، میری طبیعت اچھی تھی،
اس کے باوجود حضور نے ابو بکر کو مسلح پہ آگے بڑھایا. جب امام الانبیاء نے ابو بکر کو دنیاوی دینی معاملات میں آگے بڑھایا ہے تو ہم پھر ابو بکر کو اپنا سردار کیوں نہ سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں امام نے حاشیہ یہ بدبخت کمبخت یہ کہتے ہیں کہ امامت کا حق علی ہے. یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, یہ توہین کرتے ہیں. حقیقت میں حضور کے بعد امامت کا حقدار حضرت ابو بکر صدیق. حضور جانتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد لوگ ابو بکر کے امامت کو قبول نہ کریں. کہا ہے عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے کو لاؤ ایک خط لے کر آؤ, کاغذ لے کر سبحان اللہ. میں لکھ دیتا ہوں ابو بکر کی امامت کو تاکہ سارے لوگ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھ کر دے دیا. اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے امامت سونپ دی گئی. حضرات اب وفات سے 2 دن پہلے سرکار کی طبیعت تھوڑی سی اچھی ہوتی. ابو بکر مسلح پہ کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے. جب سرکار کے آنے کی آہٹ سنی تو خوشی ہو گئی. حضور آگے طبیعت اچھی ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آگے طبیعت اچھی ہو. ابو بکر جو ہے مسلح سے ہٹنا چاہ رہے ہیں. سرکار نے کہا ابو بکر نماز پڑھو. اتموا الصلاۃ, اپنی اپنی نمازیں پوری کر لو, ہٹو نہیں. حضور ابو بکر صدیق کی بائیں جانب جا کے بیٹھ گئے. حضور کی اقتداء میں ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے, ابو بکر کی اقتداء میں سارے صحابہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر حضور نے کہا ابو بکر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا سرکار ارشاد. کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو چن لے, سیلیکٹ کر لے, اپنے لیے چوز کر لے. بولے کیا؟ وہ یہ کہ یا تو اپنے لیے دنیا کی زیب و زینت عیش و آرام کو چن لے, یا اللہ کے پاس جو انعام اور اکرام ہے اس کو اختیار کر لے. اے ابو بکر میں نے دنیا کے زیب و زینت کو نہیں چنا, میں نے اللہ کے پاس جو انعام و اکرام ہے اس کو چن لیا ہے. جب اتنا سننا تھا ابو بکر سمجھ گئے کہ سرکار کی وفات کا وقت بالکل قریب ہے. ابو بکر کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ, نفدیک بآبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا. یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ اگر آپ کی جان کے عوض ہم اپنے باپ کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنی ماؤں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے مالوں کو قربان کرنا پڑے تو تیار ہے. تب حضور نے جب ابو بکر صدیق کے محبت والے جملے سنے تب حضور نے کہا اے صحابہ کرام سنو, روئے زمین پر سب سے زیادہ جان اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والا کوئی ہے تو ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی ذات ہے. بے شک بے شک. اب وفات کا آخری دن قریب آیا. حضور نے کہا عائشہ وہ دینار کہاں ہے, سب کے سب نکال کر لے کے آؤ, کیونکہ کل رب اگر مجھ سے پوچھے گا اے میرا بندہ, اے میرے حبیب کیا میری رحمت پر تجھے بھروسہ نہیں تھا, میں کیا جواب دوں گا. حضرت عائشہ نے جب سنا کہ سرکار جو ہے دینار و درہم نکالنے کے لیے کہا, لگ بھگ 8 دینار تھے اس وقت حضور کی بارگاہ میں گھر پہ رکھے ہوئے. حضور نے کہا عائشہ تمام دینار کو باہر نکالو. عائشہ نے حکم مصطفیٰ سے دیناروں کو باہر نکالا. اس کے بعد کہا ایسا کرو تمام غریبوں فقیروں میں دیناروں کو نصیب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دنیا سے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جو دینار تھے آپ نے اس کو بھی صدقہ کر دیا. عائشہ کہتی ہے حضور کے گھر میں غربت کا عالم یہ تھا جبکہ نبی امام الانبیاء تھے. آپ اگر چاہتے تو یہ پہاڑ سونے کا پہاڑ بن جاتا. آپ کو پورا دنیا کی کنجی کا خزانہ سونپ دیا گیا تھا, لیکن آقا کریم نے جو ہے مالداری کو اختیار نہیں کیا, غربت کو اختیار کیا, تاکہ میری امت کے غریب امتیوں کو اپنی غربت
دیکھ کر اپنی غربت پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پر اللہ صبر کر لے کہ حضور نے بھی غربت کر گزاری ہے. بے شک انہیں کیا کمی تھی؟ اگر پہاڑ کو آرڈر دیتے پورا پہاڑ سمجھ کا بن جاتا. بے شک بے اب شک تو دونوں خزانوں کے مالک تھے. عائشہ کہتی ہیں جس رات کو پیارے مصطفیٰ کی آخری رات تھی, دن میں وصال فرمانے والے تھے, غربت کا عالم یہ تھا کہ چراغ چلانے کے لیے ہمارے پاس 2 قطرے تیل بھی نہیں تھے. اللہ اکبر اللہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں. سامنے والے پڑوسی سے عائشہ نے کہا, اے پڑوسن تیل کے کچھ قطرے دے دو, کم از کم آج کی رات گزارنے کے لیے تو کچھ انتظام. سبحان اللہ. اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم انہی امال و دولت کے چکر میں خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بے شک لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نماز کو آؤ, حضرت ٹائم نہیں ملتا ہے, دکانداری آتی ہے. یہ 5 وقت تو دور کی بات حضرت, بے شک بلکہ ہمارے بھائی کچھ ایسے بھی ہیں خدا انہیں توفیق دے, جمعہ کی نماز تک نہیں آتے, کہتے ہیں کاروبار رہتا, دھندا رہتا. رب کا اعلان سنو, اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والے, مال بھی رکھو اولاد بھی رکھو, لیکن مال اور اولاد سے اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں پھیر دے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا فرمان ہے, اپنی سرکار کی طرف سے نہیں کہہ رہا, الحمدللہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا. بے شک بے شک اتنے مال کے چکر میں نہ جاؤ, اولاد کی فرمائش کو پوری کرنے کے چکر میں نہ جاؤ کہ اللہ کی یاد سے تم غافل ہو کر رہ جاؤ. ہم نبی کی امت کہلانے والے لوگ ہیں, محمد مصطفیٰ میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. حضور کو دیکھو, آخری رات ہے, گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. غربت کا عالم کیا ہے؟ غربت, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے. جو بھی آتا آپ سائل کو سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی فقیر آتا, اس کو کیا چاہیے وہ سوال بھی نہ کرتا تھا کہ حضور اس کی مراد کو سمجھ جاتے عطا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو شاعر نے کہا منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہ میں دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہ میں دکھا دے. کیا جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. سبحان اللہ. کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے ہمارے شک. یہاں فقیر آئے, چلر نہیں ہے چلے جاؤ, چھٹی نہیں ہے چلے جاؤ, واپس کر دیتے. لیکن حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہاں لے لو, چاہتے کیا. شاعر نے کہا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. مل کے بولے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. کیا خود بھی خود کہے منگتے گھبرا ہو. خود بھی خود
تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اب وفات کا وقت قریب آتا ہے بے شک جبریل ابھی آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف تجدک یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کیا ہے اور حال پوچھا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کہا اچھی ہے 3 رات تک جبریل ابھی آتے رہے رب کا سلام پیش کرتے رہے آپ کی حالات پوچھتے رہے 4تھی رات جب جبریل آئے تو اتنے میں اسرائیل بھی آ گیا اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے ہمت نہیں ہو رہی ہے دربار مصطفیٰ میں انٹری کرنے سے سبحان اللہ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے آپ کی اجازت کا منتظر ہے اندر آنا چاہتا ہے اس سے پہلے نہ کسی سے انہوں نے اجازت دی تھی نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت چاہتا ہے اسرائیل آپ اجازت فرما دیں تو اندر آ جائیں ورنہ چلے جائیں حضور نے کہا آنے اسرائیل آ گئے اندر اس کے بعد اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رب نے حکم دیا ہے آپ سے پوچھا ہے آپ کی خواہش کے بارے میں کہ آپ کی خواہش کیا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں سبحان یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو آپ کی زندگی لمبی ہو جائے آپ آرام فرمائیں آپ کہیں تو آپ کی اجازت سے آپ کی روح قبض کر لوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کہا جبریل اسرائیل اللہ کی 2 چیزوں میں سے میں نے ایک کو اختیار کر لیا ہے اسی وجہ سے میری روح کو قبض کر لو اب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ رب سے ملنا چاہتا ہوں حضرات جب سرکار نے اجازت دی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تیار اس وقت پیارے مصطفیٰ حضرت عائشہ کی گود میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پیارے مصطفیٰ کو گود میں لیے ہیں ایک دست مبارک کو پکڑی ہے ہاتھ کو پھیر رہی ہے رب سے دعا کر رہی ہے یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے حضرات عائشہ دعا کر رہی ہے اتنے میں سرکار ہاتھ کھینچتے ہیں آپ کی روح مبارک جو ہے جس میں اطور سے جو ہے پرواز کر جاتی ہے حضرات عائشہ کہتے ہیں حضور کی روح جب قبض ہوئی خدا کی قسم آپ کی جسد اقدس سے آپ کے بدن مبارک سے اس قدر خوشبو آئی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنگی تھی نہ اس کے بعد سنگی اور اتنا ہی نہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضور کے دست مبارک کو پکڑ رکھا تھا تو اس خوشبو کا عالم یہ تھا کہ کئی دنوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھ میں رہی اس خوشبو کی وجہ سے نہ مجھے بھوک لگتی تھی نہ مجھے پیاس لگتی تھی نہ بھوک کا احساس ہوتا تھا نہ پیاس کی شدت محسوس ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی روح جب پرواز کی جاتی ہے خوشبو بے شک بے شک